إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت إلى آخر الآية. وقال عز من قائل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك منهم ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. ہماری اور آپ کی پیدائش کا، ہماری تخلیق کا، اس دنیا میں بقا کرنے کا مقصد بتلایا، وہ عبادت ہے، بندگی. یہ عبادت اور بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ عز و جل کی خوشنودی مقصود ہو، کسی بھی طرح سے کوئی بھی کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندگی کے عمل میں شریک نہ ہو، نہ کیا جائے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو باتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ تم میں سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، یعنی ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل، آپ کی تقریر، آپ کی فکر، آپ کی فتاوے، آپ کے فیصلوں کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. عمل اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو اور نیک عمل ہو، صالح عمل. اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی شراکت نہ ہو، نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ سماعت ہو، نہ دنیاوی شہرت ہو، نہ نام نمود ہو، نہ پبلسٹی ہو، نہ کسی بھی دنیاوی، کسی بھی اخروی عمل سے، آخرت کے عمل سے جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اس عمل سے دنیا کی کوئی غرض و غایت، دنیا کا کوئی ہدف، دنیا کا کوئی معمولی سا معمولی ادنا سے ادنا معنی بھی، مقصد بھی اس کے اندر شامل نہ. دونوں شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اکٹھا بیان کی گئی. عمل صالح ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول عمل کے مطابق ہو، اور اس کی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی سوا کوئی چیز موجود نہ. اس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صرف اور صرف کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ عبادت ان کی کس کے لیے ہو؟ اس لیے آیت کریمہ میں لیعبدونا نہیں ہے بلکہ لیعبدونی ہے. اس لیے کہ لیعبدونا ہو نہیں سکتا صحیح معنوں میں، لیکن اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ وہ عبادت کریں، جس کی چاہیں، جیسے چاہیں، جس کی رضامندی چاہیں، جس کو خوش کرنا چاہیں، جس کی طرف سے تعریف چاہیں، مدحو ثنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی جیسے بھی شامل کرنا چاہیں. لیکن لیعبدونی کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ یہ صرف اور صرف میرے لیے عبادت کریں. قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم اور آپ کو ایسی بے شمار دلیلیں، بہت سارے نصوص ملیں گے جس میں عمل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ للہ کی شرط لگی ہوئی ہے. للہیت کی شرط.
یہ شرط ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کے بندوں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت اور گواہی دینے والوں، عبادت تمہاری جو ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے خوشنودی مقصود۔ اخلاص کی تعریف جو ہے نا، اخلاص کی ڈیفینیشن جو ہے علماء نے بہت سارے انداز سے کی ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس سے اندازہ لگے گا کہ اخلاص کے سلسلے میں ہمارے اسلاف نے، امت کے علماء نے، کبار نے کس طرح سے اس کی باریکی کو سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر اخلاص کی تعریف میں ایک بات بعض سلف نے یہ کہی ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اطاعت کا جو بھی کام کیا جائے وہ غیر کی ملاوٹ سے پاک ہو، شرائع الغیر، دوسروں کی ملاوٹ سے کوئی غیر اس کے اندر نہ ملا ہو۔ کوئی بھی اطاعت کا کام، نیکی کا کام، خیر کا کام، اللہ کی رضا کا کام اور ظاہر کی اطاعت اور خیر کا کام، نیکی کا کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے ہم تک پہنچا۔ تو کوئی بھی اطاعت کا کام، خیر کا کام، نیکی کا کام جب انسان کرے تو اس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ غیر جاندار بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر بے جان بھی ہو سکتا ہے۔ جاندار کا مطلب یہ ہے کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، کسی کی طرف سے تعریف اور ستائش حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی دنیوی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی دنیوی غرض و غائب حاصل کرنے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے انسان نیک عمل کرے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام شرائط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا وہ کام پاک کر دیا گیا۔ ایک تعریف اخلاص کی یہ کی گئی کہ اطاعت کے اندر بندے کا قصد جو ہے، قصد اور ارادہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، بندے کا قصد اطاعت کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، یعنی اطاعت اور نیکی کے کام میں مراد، مقصود، چاہت، خواہش ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اس انداز سے اخلاص کی تعریف کی گئی۔ اخلاص کی تعریف میں یہ بات بھی کہی گئی، بعض سلف نے یہاں تک اس انداز سے یہ تعریف کی کہ اخلاص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں عمل کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے۔ ہم عبادت کرتے، نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات کرتے، ہم جو ظاہر میں کرتے ہیں وہ ظاہر اور اندر کا باطن جو دل کے اندر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ظاہر جو کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، باطن میں کوئی اور چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے۔ فلاں دیکھے گا تو خوش ہوگا، فلاں دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں فلاں تو بڑا نمازی ہے۔ اب والد صاحب دیکھیں گے، استاد دیکھے گا، ساتھی دیکھے گا، کاروباری دیکھیں گے، پڑوسی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے، مجھے دیکھ کر کے مجھے فلاں فلاں چیزیں، فلاں فلاں مقاصد حاصل ہوں گے۔ تو بندے کا جو ظاہر ہے یہ میرے بھائیوں باطن کے مطابق ہونا چاہیے، باطن اور ظاہر میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اخلاص کی تعریف کی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی عمل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کا دعوے دار ہے، اس عمل میں حقیقت میں کسی بھی طرح کی شراکت نہ ہو، کسی بھی طرح کی ساجھیداری نہ ہو، اور زیادہ، پورا، کم، کسی بھی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ آدھا آدھا کر لیا جائے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھے، نماز پڑھنے سے اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو، ریاکاری بھی شامل ہو، دکھاوا بھی شامل ہو، ایسی صورت میں بھی بندے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالص ہے، ایک ہے، کوئی بھی ملاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جب نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ملاوٹ کا قبول نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ بلا شراکت غیر، کسی اور کی ساجھیداری، کسی شخص کی، کسی انسان کی، کسی غیر انسان کی کوئی بھی غرض و غائب اس کے اندر شامل نہ ہو، ایسا عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نسائی وغیرہ کی صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، الرجل یغزو یا الرجل یقاتل یلتمس الاجر والذکر، تو اللہ کے نبی سوال ہے آپ سے
पूछना चाहता हूं वो ये है कि एक शख्स है जो मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में उतरता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कलमा बुलंद हो, उस जंग में वो शरीक होता है, लेकिन शरीक होने की वजह से लड़ने की पीछे जो ख्वाहिश है वो इस तरह से है कि वो दो चीजें चाहता है, यल्तमिसुल अजरा व ज़िक्रा, अल्लाह तबारक व तआला से इसका अजर भी चाहता है, सवाब भी चाहता है, अल्लाह से अजर और सवाब हासिल करने के लिए ये काम कर रहा है, और साथ साथ में उसके नियत में भी शामिल है कि जिक्र हो, चर्चा हो, पब्लिसिटी हो, लोग कहें कि देखो मैदान जिहाद में उतरा, लड़ाई की, पावर्टी से लड़ा, कुश्ते लगा दिए, फला फला कारनामा अंजाम दिया, तो नेकी करके अजर भी चाहता है और साथ साथ में जिक्र यानी तज़किरा, पब्लिसिटी, नाम भी करना चाहता है। मालहू, अल्लाह के नबी इसे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी क्या मिलेगा? अच्छा, हम और आप अगर अपनी जिंदगी में अपने अमाल का जायजा लें तो ऐसा कभी कभी अपने साथ होता है कि नहीं होता है? कभी कभी इंसान नेक काम करने के लिए आता है, लेकिन कोई ना कोई चीज शामिल हो जाती है, शरीक हो जाती है उस अमल के अजर व सवाब की नीयत के साथ साथ में। मालहू से क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा लहू शै, उसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस है, ही नहीं, मिलावट से पाक नहीं, मिलावट है। अजर के साथ साथ जिक्र भी शामिल है, चर्चा भी चाहता है, पब्लिसिटी भी चाहता है, दिखाना भी चाहता है, सुनाना भी चाहता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलेगा। मालहू, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई, उसने 3 मरतबा दोहराया यही बात, ऐसा ऐसा है, मैदान जिहाद में उतरता है, अजर भी चाहता है, सवाब भी चाहता है, और साथ साथ में तज़किरा भी हो, उसका नाम भी चाहता है। 2 बार 3 बार उसने दोहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जवाब दिया, लैसा लहू शै, उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसका अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शरफ कबूलियत से हमकिरार ही नहीं होगा, कबूलियत ही नहीं पा सकेगा, तो भला उसे अजर कहां से मिलेगा, सवाब कहां से मिलेगा? उसके बाद जब आपने देखा कि आदमी 3 बार दोहरा करके वही सवाल कर रहा है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसूल बता दिया, एक उसूल बताया, मेरे लिए, आपके लिए, फला, सबके लिए, सारे भाइयों के लिए, सारी बहनों के लिए, तमाम उम्मत के लिए ये उसूल है, ये कायदा है, और हमें चाहिए कि अपने छोटे से छोटे अमल में, बड़े से बड़े अमल में इस उसूल को, इस कायदे को अपनी निगाहों के सामने रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तआला ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा काना खालिसा वब्तुगिया बिही वजहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ वही अमल कबूल फरमाता है, या अल्लाह ताला अमल कोई अमल कबूल नहीं फरमाता है सिवाय उस अमल के जो क्या हो, खालिसन लिल्लाह, जो खालिस प्योर अल्लाह तबारक व तआला के लिए, बगैर मिलावट के, बगैर आमेजिश के, बगैर खल्त मल्त के, बिना किसी शराकत के जो अमल हो, वही अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। वब्तुगिया बिही वजहुल्लाह, और उस अमल को करके बंदे की चाहत अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करना हो, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना, उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। अब आप सोचिए कि मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में इतना बड़ा काम अल्लाह तबारक व तआला की दीन में, मैदान जिहाद में कलमे तौहीद की सरबलंदी के लिए जिहाद करना कितना बड़ा काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ नहीं मिलेगा, करके उसकी कोशिशों से, उसकी कुर्बानियों से अल्लाह की तौहीद का कलमा भी बुलंद हो, लेकिन उसकी चाहत में कहीं ना कहीं तज़किरा हो, पब्लिसिटी हो, चर्चा हो, इसकी मिलावट शामिल है। इस लफ्ज़ की वजह से, इस मिलावट की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका मैदानी कारजार में शहीद कर दिया जाना भी कबूलियत के लायक नहीं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस है मिसाल के तौर पर, तो इखलास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इखलास किसलिए कहते हैं? इखलास रूह ताअह, इताअत की रूह है, अमल सालिह की रूह है। अमल जो हम करते हैं जाहिर में जो जिसका वजूद होता है, ये तो जिस्म है, लेकिन उसके अंदर रूह होनी चाहिए। रूह का मतलब ये है कि वो अमल जिस नीयत से किया गया हो, उस नीयत में कोई शराकत ना हो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, कोई रज़ामंदी नहीं, कोई किसी की मिसाल की तरफ से चर्चा हो, शोहरत हो, इसकी कोई भी मेरे भाई शराकत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बहुत सारी बातें, कुछ बातें मैं जिक्र करूंगा। ये जो नीयत का मसला है, इखलास नीयत का मसला, हम अमल करें खालिस अल्लाह के लिए हो, किसी भी तरह की कोई उसके अंदर मिलावट ना हो, कोई चर्चा, शोहरत, नाम, नमूद, दुनिया तलबी कुछ भी ना हो। ये बहुत बड़े चैलेंज का काम है, बहुत बड़े चैलेंज का काम है। आप सोचिए कि हम लोग इस दौर में है ना,
14-15 सदियां गुजर चुकी हैं, उम्मत के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से ये उम्मत, जैसे जैसे ये उम्मत क़यामत के करीब होती जा रही है, हालात तब्दील होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशीन गोई में फरमाया था, मेरे भाइयों, ला यअतीकुम यौमुन इल्ला वल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, जो दिन भी तुम्हारे सामने है उसके बाद आने वाला दिन पहले से बदतर होगा। हर आने वाला दिन बुरा होगा, कल वाला और बुरा है आज से, और कल वाला जब आज बन जाएगा तो उसके बाद आने वाला कल उससे बदतर होगा। हालात ऐसे होते जा रहे हैं। आप बताइए, हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पाए के इमाम हैं, कुछ सित्ता के रावियान में से हैं, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी सब उनसे रिवायत किया है। चौबी के इमाम आलिम इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और बड़ी अजीब बात कहते हैं, मा आलजतु शैअन अशद्द अलैया मिन नियती, कहते मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुकाबला जिस चीज से किया हो मेरी नीयत। बहुत अजीब गरीब मसला है मेरी नीयत का, इससे ज्यादा सख्त मुकाबला मेरा किसी और चीज से नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि खालिस रहे, मिलावट आ जाती है। चाहता हूं कि अल्लाह के लिए हो, कहीं ना कहीं मिलावट का हमला होता है, आमिर का हमला होता है, रियाकारी का हमला होता है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है मेरी जिंदगी में जिससे सख्त मुकाबला हो नीयत के मुकाबले में। तो नीयत बहुत सख्त है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में और कुरान करीम के अंदर रब्बुल जलाल ने बेशुमार आयतों में इस बात को उम्मत तक, अल्लाह के बंदों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों तक और अल्लाह के नबी ने अपनी हदीसों में अपनी उम्मत तक पहुंचाया। कुरान करीम की बहुत सारी आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को, अपने बंदों को हुक्म दिया है, उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि इबादत सारी की सारी इखलास के साथ होनी चाहिए, शवाइब से पाक, एकदम प्योर खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अच्छा, खालिस उस वक्त होगा जब एक जर्रे की भी मिलावट ना हो, तभी खालिस होगा। ये हमारी दुनिया का मेयार है, इंसानों का मेयार है, बंदों का मेयार है। इसीलिए मिलावट का परसेंटेज बता दिया जाता है। कपड़े में मिलावट का परसेंटेज, फला चीज में परसेंटेज मिलावट का बता दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के मेयार, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने का मेयार कितना आला होना चाहिए। भला वो किसकी इबादत का मोहताज है मेरे भाई? हमारी नमाजों का मोहताज है, हमारी रोजों का मोहताज है, हमारे हज ज़कात सदक़ात व खैरात का मोहताज है। हमारी इबादतों की कोई जरूरत नहीं अल्लाह तबारक व तआला की। ये तो हमारी फिक्र होनी चाहिए कि हमें अल्लाह की बंदगी करने के लिए पैदा किया गया, हम अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं, बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक व मालिक है, माबूद हकीकी है। तो हमें ऐसी इबादत करनी चाहिए, ऐसी बंदगी करनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में पूरे तौर पर कबूलियत का दर्जा पा सके, जिसका अज्र मिले, सवाब मिले, दुनिया में उसकी नेमतें हासिल हो, उसका सिला मिले, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाए। आपको बताऊं, ये मसला भी अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमारी और आपकी कमजोरी ये है बहैसियत इंसान, बहैसियत बशर, कि हम अपनी इबादतों का बदला दुनिया की जाहिरी नेमतों को, वक्ती नेमतों को चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार हो जाए, अब वो आकर के कहे कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ये मसला हो गया है, कोई बड़ी बीमारी आ गई, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो अगर कोई कहे आपसे, हमसे कोई कहे कि भाई आप अल्लाह ताला की बंदगी करें, आप कोताही करते हैं, कमियां करते हैं, खलल है आपकी इबादत में, आपकी नमाजों में, तो आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की बंदगी करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको मालदारी अता फरमा दे, आपको दौलत अता फरमाए, आपको हुदा मनसब अता फरमाए, आपको दुनिया के अंदर एक अच्छे मेयार जिंदगी गुजारने वाला बना दे। सलफ कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के पीछे बंदे का मकसद सिर्फ दुनिया की नेमत हो तो उसे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरत की नेमतें दुनिया के मुकाबले में कितनी बुलंद है, अंदाजा नहीं लगाया जाता, अंदाजा नहीं कर सकता है बंदा कि अल्लाह ताला की नेमतें आखिरत की कैसी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि जितनी नेमतों का नाम हम दुनिया में सुनते हैं और अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी के फरमान में उन नेमतों का नाम आखिरत में भी बतलाया गया है, तो याद रखो कि आखिरत की उन नेमतों की हकीकत हम नहीं समझ सकते, दुनिया में सिर्फ उसका नाम है, दुनिया में सिर्फ उसका नाम है। आखिरत की नेमतों की हर हैसियत अलग ही होगी। मेरे भाइयों, तो मसला ये पेचीदा है कि अगर हमने अल्लाह की इबादत और बंदगी का बदला सिर्फ दुनियावी नेमतों तक महदूद कर दिया तो हमें दुनियावी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला दे देगा, जिसके बदले में आखिरत की कुछ नहीं देगा।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کی طلب ہو، اس کی طلب ہو، اسے مانگیں اس کی چاہت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی اصل نیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے عبادت و بندگی کے اطاعت کے کام کریں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد اللہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، کوئی آپ اس بات کا اعلان کر دیجیے، کیونکہ آپ اسوہ ہیں، آپ قدوہ ہیں، آئیڈیا ہے پوری انسانیت کے، اور اخلاص کا، للہیت کا معیار کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، یہ میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اسے کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرنا ہے زندگی میں، جو کچھ بھی کرنا ہے، جس حالت میں مرنا ہے، جو بھی نماز، جو بھی روزے، جو بھی عبادت، جو بھی قربانی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور جب یہ نیت رہے، یہ اخلاص بن جائے بندے کے اندر، تو پھر کم اور زیادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی سے جو ہو سکتا ہے کم تو کم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اسے بھی وہی مقام حاصل ہو جائے گا جو زیادہ والے کو اخلاص کے ساتھ زیادہ کرنے کے بدلے میں ملے گا، کیونکہ پھر معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص۔ میرے بھائی، آج امت کے کسی فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کشادہ دولت عطا فرما دے، بہت خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازے گا، اپنی خوشنودی سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک روپے اس کی حیثیت میں ہے، اس کی طاقت ہے، اور اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کا بھی درجہ اسی شخص کے برابر ہوگا جس نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ کم زیادہ کا کوئی معیار باقی نہیں بچے گا، اصل تو کوالٹی ہوتی ہے، للہیت کے ساتھ کام کرنے والی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جب مشرکین منافقین تانا دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کوئی درہم لا رہا ہے، کوئی دینار لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، تھیلے بھر بھر کے لوگ لا رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ اور بعض صحابہ جن کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ محنت کر کے، پسینے نکال کر کے، کوئی 1 کلو گیہوں لے کر کے آ رہا ہے، کوئی آدھا کلو گیہوں لے کر کے آ رہا ہے، کوئی 1 سا، کوئی 1 مد، 2 مد لے کر کے آ رہا ہے۔ منافقین ہنستے تھے، یہ دیکھو یہ آدھا کلو، 5 کلو، 1 کلو سے کیا ہونے والا؟ وہ روکتے تھے، اللہ ہمارے پاس اتنی ہی طاقت ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے، تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع فرمایا کہ کم زیادہ کا کوئی معیار نہیں ہے، جس کی جو حیثیت، جو اطاعت کا کام کر سکتا ہے اتنا ہی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اسے دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو عبادت کا کوئی بھی کام، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، مرنا جینا جو کہہ دیا گیا، میرا بندی کی زندگی پوری کی پوری زندگی مکلف ہونے سے لے کر کے جب سے اس کے اوپر اسلامی شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر کے موت تک جتنے بھی کام وہ کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیغام پیش کر رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ تمہاری بھی نماز، تمہاری بھی قربانی، تمہارا بھی مرنا، تمہارا بھی جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، لوگوں کو، بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ آگے مزید کیا کہا گیا؟ حنفاء، موقت کیا گیا، پریشر کے ساتھ سمجھایا گیا کہ للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنفاء، سب سے کٹ کر کے، سب سے رشتہ توڑ کر کے، سب سے بائیکاٹ ہو کر کے، ایک اللہ کی طرف مائل ہو کر کے، ایک اللہ کی طرف دل لگا کر کے، نو لگا کر کے بندے کو چاہیے کہ ساری کی ساری عبادتیں کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اسی نیت سے نماز قائم کریں، اسی کے ساتھ روزہ رکھیں، اسی کے ساتھ زکات دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ٹھوس دین ہے۔ کون سا ٹھوس دین؟ یعنی اخلاص، خالص عبادت، جس کی بنیاد پر نجات کا دار و مدار ہے، جس پر نجات
میرے بھائی بندے کی نجات منحصر ہے، موقوف ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں نا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت خالص بندگی کی اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اس نے ایسا کڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا، ایسا دستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اب وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، انسان کو جنت کی راہ دکھائے گا. تو بہت ہے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اخلاص کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، ریاکاری کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا پیچیدہ ہے اور یہ داخل ہو جاتا ہے. بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی میرے بزرگوں. میں دو چار باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب انسان مخلص ہوتا ہے نا، مخلص، اخلاص کی برکتیں، اخلاص کا ثمرہ، اخلاص کا نتیجہ ایک دو مثالوں سے آپ سمجھیں اور پھر ایک دو باتیں خاص طور پر ریاکاری کے انجام کے حوالے سے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی برکتیں اتنی زیادہ رکھی ہے نا، ایک آدمی اگر مخلص ہے اپنی نیت کے اندر، اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر اسے عمل کا ثواب دے دیتا ہے. اس کی نیت کی بنیاد پر اسے عمل کرنے کا ثواب دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور سب حدیثوں کے ترجمے ہیں تقریباً تاکہ بات ختم ہو جائے مختصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اذان سنتا ہے، وضو کرتا ہے، فیوس بالکل وضو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ الناس قد صلوا، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں. آدمی نے اذان سنی، اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے مسجد پہنچا اور دیکھا کہ نماز ختم ہو گئی. آج کل شاید اس چیز کو تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہو، کیونکہ اب تو آدمی گھنٹے منٹ سیکنڈ کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اس ماحول میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کوئی ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل نہیں ہوا کرتا. آدمی مسجد پہنچا، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، اب وہ کھڑا ہو کر کے تنہا نماز پڑھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پوری نماز کا ثواب ملے گا، باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، پورا کا پورا. آج جو 25 درجہ 27 درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا، پورا کا پورا اسے اجر ملے گا. کیوں ملے گا؟ جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھا نہیں، پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس لیے ملے گا کہ جب اس نے اذان سنی یا وقت اسے پتا چل گیا نماز کے لیے، ظہر اثر مغرب کسی بھی نماز کا، تو اس وقت وہ اٹھا، اللہ کے لیے اٹھا، اللہ کے لیے اٹھ کر کے اسے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف چلا. اس کی پورے اس پروسیس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی. اب وہ جب پہنچا مسجد میں دیکھا نماز پڑھ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر اسے پوری عبادت کا پوری فضیلت کے ساتھ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایسے ہی اور بھی مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بندہ جو ہمیشہ مثال کے طور پر پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، رات کو اٹھ کر کے جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہو وہ نمازیں پڑھتا ہو، 2 4 6 جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ کسی وجہ سے اسے سفر پر نکلنا پڑے. اب حالت سفر میں اسے ایسے حالات نہیں میسر آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھ سکے، تہجد پڑھ سکے، قیام اللیل کر سکے. یا مثال کے طور پر آدمی ڈیلی نماز پڑھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن طبیعت خراب ہو گئی، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا. اذا مرض العبد او سافر، بندہ جب مریض ہو جائے یا سفر کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ ڈیلی میں کام کرتا تھا، اللہ کے لیے کرنے والا آدمی تھا، آج اگر وہ سفر کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، مرض کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، اسے ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے وہ ڈیلی نماز پڑھا کرتا تھا جب وہ سفر کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، بیماری کی حالت میں نہیں ہوتا تھا. یہ اخلاص کی برکتیں ہیں، اخلاص کا ثمرہ ہے. جب باللہ انسان عمل کرنے والا بن جائے تو کبھی کسی وجہ سے نہیں کر سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور آج جو جہاد کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کا جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی اپنی باؤنڈری سنبھالنے کے لیے، کوئی اپنی جماعت سنبھالنے کے لیے، کوئی اپنا فرقہ سنبھالنے کے لیے، کوئی اپنی گھربندی کے لیے، کوئی اپنے دنیوی مقاصد کے لیے لوگوں نے اس کو جہاد کا نام دے رکھا. جہاد بہت بہت میرے بھائیوں نادر کرنسی ہے، بہت نادر. اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ہر دلدل میں بھیڑنے کو جہاد کا نام کر دیا جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی ان الرجل یقاتل ریاء وان الرجل یقاتل شجاعۃ وان الرجل یقاتل حمیۃ ای ذلک فی سبیل اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جب میدان کارزار جمتا ہے تو اس وقت ایک آدمی اس لیے میدان جہاد میں حاضر ہو جاتا ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا جری ہے، بڑا پامرد ہے، اور اس نیت سے وہ میدان کارزار میں ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جو شجاعت کے لیے، میرے بھائی، اپنا نام کرنے کے لیے میدان کارزار میں اتر جاتا ہے۔ ایک آدمی حمیت کے لیے، کسی قوم کا ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی بستی کا ہے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے اس کی طرف سے جوش، اس کی طرف سے چرچا، اس مقصد کے لیے میدان کارزار میں اتر جاتا ہے۔ ذالک فی سبیل اللہ، یہ بتائیے کہ ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ اللہ کے لیے نے کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی، یہ ریاکاری کرنے والا ایسا ہوگا اور حمیت والا ایسا ہوگا اور شجاعت والا ایسا ہوگا۔ آپ نے قاعدہ بتا دیا، آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو صرف اس لیے لڑتا ہو تاکہ اللہ کی توحید کا کلمہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ جاؤ اپنی اپنی نیتوں کو ناپ ناپ کر کے دیکھو، اپنی اپنی چاہتوں کو، اپنی اپنی بھاوناؤں کو، اپنے دلوں میں تم نے کیا رکھا ہوا، کس نے کیا رکھا ہوا، کس لیے لڑ رہا، جاؤ چیک کر کے دیکھو اس پیمانے پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی بہرحال اللہ کے نبی اپنی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے جہاد کرنے کی تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اگر ایسی نوبت آ گئی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے، توحید کی بلندی کے لیے مجھے لڑنا پڑے گا، اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی، تو میں اس کے لیے ہمیں ہم وقت تیار ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس شخص کو مرنے سے پہلے ایسے حالات نہیں مل سکے جس سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو بلغہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کے مقام پر فائز کرے گا، چاہے اس کی موت اپنی بستر پر ہوئی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی میدان کارزار میں اتر کر کے اپنے جان کی بازی لگاتا ہے، اپنی جان ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اس کی جان چلی جاتی، خون ہو جاتا ہے، اس کا مال چلا گیا، اس کی جان چلی گئی، وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منزلے پر، اسی درجے پر اٹھائے گا، اسی درجے پر پہنچا دے گا جس نے نیت پکی کی تھی، حالات ایسے نہیں آئے اور دنیا سے چلا گیا، موت ہوئی تو اپنی بستر پر موت ہوئی، لیکن درجہ اس کا کیسا ہوگا؟ اسی شہید کی طرح جو اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی اخلاص کی برکت۔ اگر اخلاص بندے کے اندر ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کی برکھا، اجر و ثواب کا انبار ہے، اور محنت کر کے، مشقت کر کے، کوشش کر کے، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، پسینے میں، آدمی بڑی سے بڑی محنت کا کام کر رہا ہو، بڑے سے بڑے مال خرچ کر دے رہا ہو، مشقت کے ساتھ روزہ رکھے، مشقت کے ساتھ اپنا مال خرچ کر دے، مشقت کے ساتھ نمازیں پڑھے، مشقت کے ساتھ حج کرنے کے لیے بیت اللہ چلا جائے، لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، اللہ قبول نہیں فرماتا سوائے اس عمل کے جو خالص بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میرے بھائی، اور اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، تو یہ مسئلہ ایسے ہی اخلاص کی برکتوں میں سے میرے بھائی ایک خاص بہت بڑی برکت، وہ برکت یہ ہے نا کہ جب آدمی عمل میں مخلص ہوتا ہے، یہ سبھی نماز ہے، جمعے کی نماز کے لیے ہم لوگ آئے تھے، بہت سارے لوگ نہیں آئے ہوں گے اپنی کام کاج میں، اس میں یا اپنی مشغولیت میں، یا یوں ہی وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے ان کو بھاری لگتا ہے، کون لگے 1 گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ خطبے سننے ہیں، پھر نماز ہونی ہے، پہلے سے پہنچنا ہے، اور پھر بلا وجہ بہت بھاری لگتا ہے، طبیعت کے اوپر گرا لگتا ہے، طبیعت کے اوپر یہ اسی لیے گرا لگتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مخلص نہیں ہوتا۔ اگر واقعی مخلص ہو جائے کہ یہ کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ مجھے جنت ملے گی، اس کے بدلے میں مجھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی حاصل عطا فرمائے گا، مجھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی سرخری، دنیا کے اندر جو امن اور سکون اور راحت ملنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، مجھے اس کا صلہ دنیا میں آخرت میں بھرپور ملے گا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو جو عبادتیں مشکل لگتی ہیں آسان ہو جائیں،
یہ باتیں مشکل لگتی ہیں آسان، کیونکہ آدمی کا یہی تو مسئلہ ہے، یہی سمجھ لیں، اگر ہم سمجھ لیں کہ عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے تو یہ مشقتیں آسان ہو جائیں گی۔ بلا ہمارے اسلاف کیسے پوری رات کھڑے رہا کرتے تھے، کئی پارے ایک رکعت میں ختم کیسے کیا کرتے تھے، انہیں مشقت کا احساس بھی نہیں ہوتا، انہیں جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان فی الدنیا لجنۃ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الاخرہ۔ سن لو، اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جسے اس دنیا کی جنت نہ مل سکی اسے آخرت کی جنت بھی نہیں ملے گی۔ کیا مقصد تھا؟ یعنی ایک مخلص ایک آدمی اللہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے نا، تو اسے اتنی لذت ملتی ہے دنیا میں عبادت کرنے میں، نماز میں لذت، روزے میں لذت، قرآن کی تلاوت میں لذت، اور میرے بھائی میں حج میں، زکات میں لذت، زندگی میں لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک روحانی جنت میں زندگی گزارتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مخلص ہو کر کے دنیاوی زندگی میں اس عبادت کی جنت میں گزارے گا وقت، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکتوں سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال عبادت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اور اخلاص اس کے بغیر گویا کہ بے جان ہے ہماری عبادت، بے جان ہے نماز، بے جان ہے روزہ، بے جان ہے حج، بے جان ہے زکات، بے جان ہے میرے بھائیو جہاد، بے جان ہے کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی اطاعت کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ریاکاری دکھاوا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اچھا ریاکاری بھی نہیں ہے، ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے سامنے کئی ایک الفاظ آتے ہیں، قرآن میں سنت میں کئی ایک الفاظ ریا اخلاص کے مقابلے میں۔ ایک ہے ریا مطلب دکھانا، ریا رویت سے یعنی دکھانا، ایک ہے سمعت یعنی سنانا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کسی کو سنانے کے لیے کوئی کام کرنا، ایک ریا اور سمعت ہو گیا جس کو ریا اور نمود کہتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ آخرت کا عمل، اللہ کو راضی کرنے کا عمل، اللہ کی خوشنودی کا عمل آدمی دنیا طلب کرنے کے لیے انجام دے، یہ بھی اخلاص کے مقابلے میں ہے۔ یا مثال کے طور پر لوگوں کی مدح و ثنا، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی نیت سے تو ایک کام کرے، یہ بھی اخلاص کے مقابلے میں ہے۔ چرچا ہو جائے، شہرت ہو جائے، ہر طرف لوگ ذکر کریں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اخلاص کے مقابلے میں ہے۔ تو اخلاص کے مقابلے میں ریاکاری ہے، اخلاص کے مقابلے میں نمود ہے، اخلاص کے مقابلے میں دنیا طلبی ہے، اخلاص کے مقابلے میں تعریف کی ستائش کی چاہت ہے، اخلاص کے مقابلے میں لوگوں کے درمیان نیک نامی اور چرچا، اس کی چاہت ہونا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا، نام و نمود۔ اخلاص کے مقابلے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ حدیث ہمارے سامنے آپ نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم من فتنة المسیح الدجال، مجھے ایک ایسی چیز اپنی امت کے بارے میں کھٹکتی ہے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اپنی امت کے بارے میں کہ اتنا ڈر تو مجھے دجال کے فتنے کا بھی اپنی امت کے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا بڑا فتنہ کون سا؟ آپ نے فرمایا ریاکاری کا فتنہ، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک جو یہاں رہتا ہے، چھپا ہوا شرک یہاں رہتا ہے، دل میں، نیت میں، ذہن میں گھومتا رہتا ہے، چھپا ہوا شرک ہے، مجھے اس کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی آخر چھپا ہوا شرک مطلب صحیح تصور کیا ہے، ذرا سا کھول کر کے بتا دیتے تو بڑا آسان ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھپا ہوا شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو، یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرى من نظر رجل الیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال میں سمجھو چھپا ہوا شرک کیسے ہونا ہے۔ آدمی کھڑا ہو، نماز کے لیے کھڑا ہو، اور نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھڑا ہو، لیکن نماز کے دوران اس کی نظر کسی شخص پر پڑ جائے، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب دیکھ رہے ہیں، چاچا دیکھ رہے ہیں، فلاں بزرگ دیکھ رہے ہیں، ان پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نماز کو سوار کر پڑھنا شروع کر دے، ترسب بنا لے۔ ہو سکتا ہے اس کی پہلے کچھ ادھر مطلب نماز میں اتنا زیادہ خوشی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، بالوں سے کھیل رہا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم سے آپ سے ہوتی رہتی ہے، لیکن جب نظر پڑ جائے کسی آدمی کے اوپر کیوں دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو مزین کر لے، خوبصورت بنا لے، آراستہ کر لے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے، بظاہر شرک دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن چھپا ہوا، کیونکہ اگر وہ نماز خوبصورت بنا کر کے پڑھنی تھی تو پہلے سے ہی اللہ کو رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے پڑھنی تھی۔ آخر درمیان میں
फलां के देखने की वजह से नमाज को क्यों सवारा उसने, यहां पर इखलास खत्म हो रहा है, इखलास जा रहा, ये है शिर्क खफी। तो बड़ा खतरनाक मसला है, अमल जाये हो जाता है। अमल क्या हो जाता है? अमल जाये हो जाता है। तो जो बड़ा वाला शिर्क है ना, शिर्क अकबर, उस शिर्क से तो सारे अमल जाये हो जाते हैं। लेकिन रियाकारी जहां जहां आती है, दुनिया तलबी, शोहरत तलबी, नामो नमूद, तारीफ, सताइश, इससे वो अमल बर्बाद हो जाता है जिसमें ये बात पाई जाती है। पहले वाला नहीं बर्बाद होगा, बाद वाला नहीं बर्बाद होगा, लेकिन जहां जहां ये पाया जाएगा वो अमल बर्बाद कर देगा, उस अमल को बर्बाद कर देगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला और बड़ी नाखरीन का हिसाब व किताब लेगा, सबसे पूछताछ करेगा, उनके अमल का मुहासबा करेगा। उस वक्त जब जजा और बदला देने का वक्त आएगा तो ये रियाकार भी आएंगे। हम दिखावा करने वाले, शोहरत तलबी और दुनिया तलबी वगैरह वगैरह, इखलास के खिलाफ जो भी काम, ऐसे लोग भी आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मा लकुम इंदी जज़ा, बंदो तुम्हारे लिए तो हमारे पास कोई बदला है, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई बदला नहीं है। और जाओ देखो, जिनके लिए तुम इबादत किया करते थे, नेक अमल किया करते थे, हल तजिदूना इंदहु जज़ा, अगर वहां तुम्हें बदला मिलता है तो वहीं से बदला ले लो। तुमने मेरे लिए किया नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास बदला है। तुमने मेरे लिए अमल किया होता, खालिस किया होता, मिलावट नहीं होती, तो तुम्हें पूरा भरपूर बदला दिया जाता। लेकिन तुमने मेरे लिए किया और मेरे साथ किसी और को भी शरीक कर दिया, किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को, किसी को दिखाना, सुनाना वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ वहां, अगर तुम्हें बदला मिलता है तो बदला ले लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन राअ राअ अल्लाहु बिही, जो दिखाने के लिए दुनिया में काम करेगा उसे अल्लाह पूरी दुनिया के सामने, यानी आखिरत में सारी इंसानियत के सामने रुस्वा कर देगा, जलील कर देगा। ये देखो ये बंदा दिखाने के लिए काम करता है, ये देखो अल्लाह को राजी करने, मुझे राजी करने के बजाय दुनिया के लिए, शोहरत के लिए, तारीफ के लिए काम किया करता था। वमन राअ राअ अल्लाहु बिही, और जो रियाकाराना काम करता था अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में दिखा देगा। मेरे भाई, बहरहाल ये चंद बातें थी रियाकारी के सिलसिले में, उरूस के सिलसिले में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इखलास की तौफीक अता फरमाए। अमल के अंदर, एक एक अमल के अंदर अल्लाह ने इखलास की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कम सही लेकिन इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। हम 1000 में खर्च करें, 1 रुपया खर्च करें, अल्लाह के साथ, अल्लाह की रिज़ा के लिए खर्च करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका दुनिया में आखिरत में बदला अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें रिया से, नूर से, दिखावे से, शोहरत से, चर्चे से, किसी भी तरह की इखलास को जाहिर करने वाली या उसके अज्र को, उसकी सवाब को मलियामेड करने वाली चीज को अल्लाह तबारक व तआला हमें करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।